قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تعمل ما یلی، سبق نمبر 14 کی مشق نمبر 122 ہم شروع کر رہے ہیں، اور عبارت میں نے پڑھ دی ہے کہ تعمل ما یلی، تو غور کر جو نیچے دیا گیا ہے۔ فعل امر ہے اکتب، تو لکھ، تو لکھ، اس میں فعل اور فاعل، فاعل جو ہے وہ انتا، اور آگے الدرسہ مفعول بن کر آ رہا ہے کہ تو سبق لکھ۔ اب اکتب کا با جو ہے وہ ساکن ہے، اور الدرس کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب ملا کر پڑھیں گے تو پہلے ساکن یعنی با کو ہم زیر دے کے آگے ملائیں گے اور اس طرح پڑھیں گے اکتب الدرس، اکتب الدرس۔ اسی طرح اقرا فعل امر ہے، تو پڑھ، اور القرآن مفعول ہے، تو ملا کر پڑھیں گے اقرا القرآن۔ اشرب فعل امر ہے، تو پی، اور مفعول ہے القہوۃ، ملا کر پڑھیں گے اشرب القہوۃ۔ العب فعل امر ہے، اور الآن ایک ظرف ہے، تو ملا کر پڑھیں گے العب الآن۔ مزید کچھ ایگزامپلز ہیں۔ اکتب یا حامدو، یا حامدو، حامد سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اکتب، اے حامد تو لکھ، تو کیسے پڑھیں گے؟ یا حامد اکتب، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فعل امر اکتب جو ہے اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو پہلی جو ایگزامپل تھی اس میں اس حمزۃ الوصل کو ہم پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ فعل امر شروع میں آ رہا تھا۔ اب یہاں پر فعل امر جو ہے وہ شروع میں نہیں آ رہا، بعد میں آ رہا ہے، اور فعل امر کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا اس کی پریکٹس بھی آپ کو کروا دی کہ یا حامد اکتب۔ اجلس فعل امر ہے، ادخل فعل امر ہے، اور اجلس ایک اور فعل امر ہے، دونوں کو جب ملا کر ہم پڑھیں گے تو ادخل و اجلس نہیں کہیں گے بلکہ ادخل وجلس۔ افہم فعل امر ہے، قال لی ابی، قال لی ابی، مجھ سے میرے باپ نے کہا، کیا کہا؟ افہم، تو سمجھ، تو ملا کر پڑھیں گے قال لی ابی افہم۔ اس کا بعد جو ہے وہ ہے اقرا، تو پڑھ، ما یلی جو نیچے آ رہا ہے، مراعین، رعایت کرتے ہوئے۔ کیا رعایت کرتے ہوئے؟ قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کے نطق، بولنے کے قواعد کا رعایت کا لحاظ رکھتے ہوئے، کی رعایت رکھتے ہوئے، وقواعد، اور کیا؟ وقواعد نطق الحرف الساکن، اور ساکن حرف کے بولنے کے قواعد کا، یعنی حمزۃ الوصل کے بولنے کے قواعد کا لحاظ رکھنا ہے آپ نے، اور ساکن حرف کے بولنے کے قواعد کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ عند ما یلیہ ال، عند ما، یہ ایک لفظ دیکھ لیں، عند ما یہ ایک مرکب ہے، عند ظرف اور ما مصدریہ سے،
इंदा माँ, इंदा ظرف ہو گیا اور مضاف ہو گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اندا جو ہے مضاف ہو کے آتا ہے, آپ کو پتا ہے. آپ کہتے ہیں اندہ علم الساعتی, اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. تو یہاں پر اندہ مضاف ہوا تو ما جو ہے وہ مضاف الیہ ہوا, اور ما مصدریہ میں کہہ رہا ہوں تو مصدریہ کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حرف مصدر کیا کرتا ہے, ان حرف مصدر ہم نے پڑھا ہوا ہے, ان حرف مصدر کیا کرتا ہے, آگے جملے کے ساتھ مل کر مفرد کا مفہوم دے دیتا ہے. یعنی ما کے بعد جو جملہ آ رہا ہے نا, یلیہی, یلیہی ایک جملہ ہے پورا, یہ آپ کہہ لیں کہ ما کے ساتھ مل کر مفرد کی تعویل میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یعنی جب عندہ ما یلیہی ال, جب اس کے بعد ال ہو, اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا جائے گا, جب اس کے بعد ال ہو. تو عبارت میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ, کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے نیچے دیے ہوئے جملوں کو حمزۃ الوصل کے بولنے کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے, اور حرف ساکن, ساکن حروف کے, ساکن حرف کے قواعد, بولنے کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے جب اس کے بعد ال آ رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. جی پہلا شریف صاحب پڑھیں جملہ, کل واشرب, کل ہے اور اشرب ہے, تو اشرب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے نا, تو حمزۃ الوصل جب آپ الگ سے پڑھیں گے تو اس کی حرکت پڑھیں گے, فعل امر ہے تو فعل امر کا جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے اس پہ یا تو زیر آتی ہے یا پیش آتا ہے. تو اشرب ہم اسے پڑھ رہے ہیں, لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو وشرب ہو جائے گا, کل وشرب, کھا اور پی. جی دوسرا جملہ, اقرا فعل امر ہے, الگ الگ پڑھیں لفظ کو. اقرا ایک لفظ ہے, الدرسہ دوسرا لفظ ہے, واو تیسرا حرف ہے, تیسرا لفظ ہے, اور افہمہ یہ آگے ایک جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو ملا کر پڑھیں. اب یہاں پر وہ تمام قواعد یعنی حمزۃ الوصل کے بھی اور ساکن حرف کے بھی جو آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اقرا الدرسہ, اقرا الدرسہ وافہمہ, وافہمہ. کلیئر ہو گیا جی؟ جی شبیر صاحب تیسرا جملہ آپ کے لیے, اقرا ایک لفظ, وکتب, ماشاءاللہ. اقرا و اکتب تھا تو ملا کر پڑھا اقرا وکتب, ماشاءاللہ. جی شاہد صاحب, اخرج ایک جملہ, والاب, اور ملا کر پڑھیں گے اخرج والاب. جی گلزار صاحب الگ الگ لفظ پڑھیے. اذهب ایک لفظ ہو گیا, الانا دوسرا, الگ الگ پڑھیں, تیزی سے نہیں پڑھنا. اذهب, الانا, وا الگ پڑھیں, ارجع, ٹھیک ہے, بادا, جی بادا, سلو, سلو, ویسے تو سلس پڑھیں نا, ویسے تو سلس پڑھیں, اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا بنے گا. سلس اور ساعہ یہ الگ الگ ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے, اب ملا کر اسے پڑھیں. اذهب الانا, ماشاءاللہ, ورجع بعد ثلث ساعۃ, ماشاءاللہ. جی امیس, افتح المزیاء, وقفی کریں. جی واسمع, جی الاخبار, بول دیں, چلیں حرکت بول دیں اس کی, جو بھی اعراب ہے اس کو بول دیں. جی جی اب ملا کر پڑھیں. افتح المزیاء واسمع الاخبار. ہاں جی, المزیاء کیا ہوتا ہے جی یہ؟ جی عربی زبان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اضاء یضیء, زال یا اور عین اس مادے سے باب فعل میں
اضاء یضیء اضاءتن، نشر کرنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس سے پھر مذیع، اناؤنسر کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اسم الفاعل مذیع. اور پھر مذیاع جو ہے یہ ریڈیو سیٹ کے لیے، سیٹ، ہاں جی آلہ، بالکل بالکل یہ اسم الآلہ ہے. تو مذیاع ریڈیو سیٹ، اور اس کی جمع جو ہے وہ مذایع، مذایع، یہ ریڈیو سیٹ کے لیے استعمال، یعنی ریڈیو سیٹ آن کر ابھی کھول. اب دیکھیں یہاں پر ریڈیو سیٹ کھول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پیچکس لے کے اسے کھول کر بیٹھ جانا. مقصد کیا ہے؟ ہاں جی آن کرنے کے لیے. افتح المذیاع، تو عربی محاورہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کریں کہ ریڈیو چلانے کے لیے عربی زبان میں کہا جائے گا افتح المذیاع، ریڈیو کھول دے. جی اگلا جملہ شریف صاحب. خذ ایک ہو گیا، حاذہ دو، الحقیبتا ٹھیک ہے راب بھی بولیں گے ہم اس کا، وا افتح ہا، ماشاءاللہ. اب ملا کر پڑھیں، خذ حاذہ الحقیبتا وفتح، وفتح ہا، وفتح ہا. اب یہ تجوید والے آپ کو پکڑیں گے یہاں پہ، یعنی ایک ہا آپ کی وہ آ رہی ہے، ہاں جی، اور یعنی دونوں حروف حلقی ہیں، لیکن ہا ایک یہ ہے اور ایک ہا سینے والی ہے. تو وفتح ہا. تو ترجمہ کیا ہوا جی؟ یہ بیگ لے، یہ بیگ پکڑ اور اس کو کھول، یہ بیگ لے یا یہ بیگ پکڑ اور اس کو کھول. جی حافظ صاحب. اذهب الگ الگ پڑھیں، الہ المدیری، وا الگ ہو گیا، آگے نو، اسأل، اسألہ. تو ملا کر اب پڑھیں گے اذهب الى المدیر واسألہ. جی شبیر صاحب. خذ الکوبہ، کوب کپ، و اغ فعل امر کا حمزہ یا زیر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے؟ اغسل، اغسلہ. ٹھیک ہو گیا. اب ملا کر پڑھیں سارا، خذ الکوب واغسلہ، کپ لے اور اس کو دھو. جی 10واں جملہ شاہد صاحب. قال اللہ تعالی لیحییٰ علیہ السلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. سورہ مریم کی ایک آیت ہے کہ قال اللہ تعالی لیحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے. جی وقال تعالی لآدم علیہ السلام، جی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہ. تو ایک بات نوٹ کریں کہ قالا کے بعد لام کی پریپوزیشن آپ کو دونوں جگہ پر نظر آئی ہے. 10ویں جملے میں قال اللہ تعالی لیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، تو لام کی پریپوزیشن آئی ہے. یحییٰ چونکہ مبنی اسم کی طرح استعمال ہوا ہے لہٰذا وہ حالت جر میں بھی یحییٰ ہی رہا. اور یہاں پر آدم جو ہے وقال تعالی لآدم، اب آدم اسم غیر منصرف ہے لہٰذا وہ حالت جر میں زبر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو لام کی پریپوزیشن جو ہے استعمال ہوتی ہے. اگلی ایکسرسائز ہماری ہے اقرأ ما یلی. جی پھر پڑھنا ہے آپ نے. امیس پہلا جملہ پڑھیں. اسکن نہیں ہے پہلی بات، اسکن. جی
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت. یہ اصل میں آپ آگے پڑھیں گے جا کے کہ جب آپ عطف کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو عطف اب اسکن کے اندر جو ضمیر ہے نا، اس ضمیر پر آپ اس ظاہر اسم کو عطف نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ اسکن کے تو اندر ضمیر ہے نا انتا کی. اچھا، اور زوجک یہ اسم ظاہر ہے تو ضمیر کا ضمیر پر عطف ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس کو ظاہر کرنا پڑے گا آپ کو پہلے. یہاں پر وہ چھپی ہوئی تھی نا اندر، تو اس کو آپ نے باہر نکالا، پہلے انتا باہر نکالا، اب وہ ظاہر ہوگی تو ظاہر کا ظاہر پہ عطف ہو رہا ہے. اسکن انتا وزوجک الجنت. بات سمجھ میں آئی نا؟ جی وہ اس طرح نہیں آئے گا کیونکہ اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس کو پہلے ظاہر کیا جائے گا پھر اس پر عطف کیا جائے گا. یعنی اس کو آپ نے ظاہر میں کیا. یعنی مقصد یہ ہے کہ رفع ہے نا، تو رفع کا رفع پہ عطف کرنا ہے آپ نے ضمیر کا، لیکن اس کو ظاہر کر کے کیا جائے گا. یہ پوائنٹ اہم ہے. جی پڑھیں جی. یا حامدو اذهب. ماشاءاللہ الگ الگ پڑھنے. جی اب ملا کر پڑھیں. یا حامد اذهب. ماشاءاللہ. جی شریف صاحب. یا اخوانو، یا اخوانو اذهبو، اور ملا کر پڑھیں گے یا اخوان اذهبو. جی ادریس صاحب. یا آمنتو اذهبی، ملا کر پڑھیں گے یا آمنت اذهبی. جی شبیر صاحب. یا اخواتو، پھر اذهبنا. یا زبر پڑھنی ہے یا سوری زبر نہیں، مجھے بھی آپ نے زبر میں لگا دیا. یا زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے. ہاں جی. اذهبنا ملا کر پڑھیں. جی یا اخوات اذهبنا. عربی کا دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی تجوید بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے، گرامر بھی آپ کو آ جاتی ہے الحمدللہ، ترجمہ بھی آ جاتا ہے، تو سارا کچھ اسی میں الحمدللہ مل جاتا ہے آپ کو. جی شاہ صاحب. یا ایہا الطلاب. ماشاءاللہ. ادخلوا الفصل و اجلسوا و اکتبوا الدرس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا ایہا الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واکتبوا الدرس. جی گلزار صاحب. اخرجی یا بنتو. جی الگ الگ پڑھیں. وا العبی، فعل امر ہے نا. جی وا العبی ملا کر پڑھیں گے. والعبی مع اخ تا پہ کیا پڑھنا ہے؟ مع اختی کا اختی کی. دیکھیں نا بنتو کو کہا جا رہا ہے اور بہن کے ساتھ کہا جا رہا ہے تو ضمیر بھی کی لگے گی، ٹھیک ہے نا. مع اختی کی. جی اویس. کلو و اشربو. کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جی اشربنا القہوۃ یا اخواتی. جی اشربنا القہوۃ یا اخواتی، اے میری بہنوں قہوہ پی لو. جی تعالی یا آمنتو. حرکتیں آپ سب کی بہت غلط ہیں، اپنی حرکتیں ٹھیک کریں. اب حرکتوں سے انہوں نے حرکتیں ہٹائی ہیں نا تو آپ کی حرکتیں پتہ چل رہی ہیں اب. جی وَاِفْتَحِي النَّوَافِذَ. جی اب ملا کر پڑھیں. تعالی یا آمنتو وَافْتَحِ النَّوَافِذَ.
تعالی ادھر آؤ، اے آمنہ ادھر آ اور کھڑکیاں کھول دے، ادھر آ اور کھڑکیاں کھول دے. جی شبیر صاحب، اغسلوا وجوہکم. دیکھیں وجہن ہے چہرہ، اس کی جمع وجوہن، فعول کا وزن، وجوہن، قلوب، حدود، ٹھیک پیش کے ساتھ وجوہن. جی اغسلوا وجوہکم وایدیکم. ایدیکم یدن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ایدن. ایدن ہے نا، ایدن. ایدن 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 کیسا لفظ ہے؟ وہی اس میں منقوص کی طرح، وادن خادن، اسی پیٹرن پہ. ایدن، ایدین نصب، اور ایدن جر. یعنی رفع اور جر جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ شو کریں گے، اور نصب جو ہے ایدین. تو اب یہاں پر نصب ہے نا، ایدیکم، ایدیکم، اغسلوا وجوہکم و ایدیکم. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یدن کی جمع ایدن، ایدن بالکل وادن پیٹرن پہ، جس طرح وادن ہے نا ہادن ہے. جی شاہ صاحب اگلا جملہ، او بدنا اللہ و اسجدنا لہو. ماشاء اللہ، ملا کر بھی پڑھیں گے، او بدنا اللہ واسجدنا لہو. کلیئر ہو گیا نا؟ او بدنا اللہ واسجدنا لہو. اور کس کو خطاب ہے یہ؟ مؤنث جمع مؤنث سے، ٹھیک ہے نا؟ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اسے سجدہ کرو. جی گلزار صاحب، العبوا بعد الدرس، سبق کے بعد کھیلو. جی امیس، ہاں جی اس کی اصلاح کر لیں، یہ خذ سے مؤنث ہے، خذی پیش کر لیں، خذی کتاب کی یا سعادو، اے سعاد اپنی کتاب پکڑ. فعل امر بھی مؤنث ہے، ضمیر بھی مؤنث ہے، اور سعاد مؤنث ہے اصل میں. جی صاحب، قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. جی 11واں جملہ ادریس صاحب، وقال فی سورۃ الحج یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. الگ الگ پڑھیں ذرا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اور واعبدوا ربکم اور وافعلوا الخیر. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری، سغ فی الفراغی فی ما یلی فعل امر مناسبا. خالی جگہ میں آپ نے مناسب فعل امر گھڑ کر فل کرنا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی شبیر صاحب، خالی جگہ ہے القرآن یا مریم. آپ کو زبر بہت پسند ہے. مریم سے خطاب ہے اور مریم مؤنث ہے. کیوں؟ قرأ یقرأ، اس سے اقرا مذکر بنے گا اور اقرائی مؤنث بنے گا. اقرائی
اقرئی القرآن، اقرأ القرآن، تقرأینا سے بنائیں گے نا، تو تقرأینا سے کیا بنے گا؟ اقرئی، یہ آنی اونا اور اینا والے سیغوں میں ہے، اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں فعل امر بن گیا، ہم نے الحمدللہ اسے پورے طریقے سے کور کیا ہے۔ تو اقرئی القرآن ملا کر پڑھیں گے اقرأ القرآن، ٹھیک ہے، پڑھیں گے اسی طرح ہی جیسے آپ کو لگے گا جیسے پہلا والا سیگا پڑھ رہے ہیں اقرأ القرآن، ٹھیک ہے، لیکن یا مریم یہ بتا دے گی یہ اصل میں اقرئی ہے، تو لکھنے میں یا لکھی جائے گی لیکن پڑھنے میں وہ یا نہیں آ رہی، اصل پوائنٹ جو ہے یہاں پر یہ ہے نوٹ کرنے والا۔ مذکر فعل امر آپ کا بن رہا ہے اقرا، اور مؤنث فعل امر جو ہے وہ بن رہا ہے اقرا، اقرئی، ٹھیک ہے نا، یہ اچھا۔ اب ملا کر آگے پڑھیں گے القرآن، اگر ہوگا یہاں پر تو دو ساکن ہے، تو پہلے ساکن کو آپ نے زیر دی اقرأ القرآن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی ہم ملا کر پڑھیں گے، تو یہاں پر یا ساکن ہے اور لام ساکن ہے، تو یہاں پر یا سے پہلے چونکہ زیر ہے تو لہٰذا اس یا کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی زیر کے ساتھ ہم ڈائریکٹ لام کو ملا دیں گے، اقرأ القرآن، پڑھنے میں آپ کو لگے گا دونوں ایک جیسی ہے، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، لیکن آگے جو ہے یا مریم یا حامد بتائیں گے کہ خطاب کس سے ہے، تو یا یہ لکھنے میں آ رہی ہے مؤنث والی، پڑھنے میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہو گیا نا۔ یا اولادو کلو الخبز، ماشاءاللہ، واشربو القہوۃ، اور ملا کر یا اولادو کلو الخبز واشربوا القہوۃ، ماشاءاللہ۔ جی گلزار صاحب، اخرج من الفصل یا موسیٰ، ماشاءاللہ، کلاس سے نکل جاؤ اے موسیٰ، جی میس، وجوہکن وایدیکن بالصابون، غسل یغسل سے سیکھے کون سے ہیں؟ مؤنث کے ہیں، جمع مؤنث کا فعل امر ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ تغسلنا، اغسلنا، ماشاءاللہ، اغسلنا وجوہکن وایدیکن بالصابون، ماشاءاللہ۔ جی شریف صاحب، خالی جگہ ہے رأسک بالموسیٰ، ہاں جی، یہاں پر موسیٰ لفظ بہت اہم ہے۔ یہ حلقہ ہم نے پڑھا تھا نا، ابھی فعل ایک پڑھا تھا، حلقہ یحلقو، مونڈنا، مونڈنا، اہلک، اہلک رأسک، اپنا سر مونڈ لے، بالموسیٰ، استرے کے ساتھ، یہاں پر موسیٰ جو ہے استرا ہے، ٹھیک ہے، یہ نا کہ موسیٰ کے ساتھ، یعنی موسیٰ بھی شاید مونڈ رہا ہو تو تم بھی مونڈ لو، یہاں موسن اصل میں لفظ ہے، موسن، ٹھیک ہے، استرا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح اسن ہے نا، تو الاسا، اسن کو الاسا کہتے ہیں نا، تو موسن کو کیا کہیں گے؟ الموسیٰ۔ تو دیکھیں نا، ورنہ موسیٰ پہ الف لام داخل ہوگا؟ مجھے بتائیں، اگر یہ اس میں علم ہوتا تو اس پہ الف لام داخل ہوتا؟ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ موسن تھا، موسن، اس کو بھی میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، لاٹھی کہتے ہیں نا اسن، اس پہ الف لام داخل ہوگا تو یہ بن جائے گا آپ کا الاسا، کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ اصل میں تھا موسن لفظ، ایسے موسن، تو اب اس کو الف لام داخل کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ الموسیٰ، جیسے ہدن کا لفظ ہے، دیکھیں نا، ہدن کو کلیئر کریں، ہدن کیا؟ ہدن ایسے ہے نا، اس پہ الف لام داخل کریں گے تو کیا لکھا جائے گا؟ یہ الہدا، تو موسن الموسیٰ، کلیئر ہو گیا جی؟ تو بالموسیٰ، موسیٰ کے ساتھ یعنی استرے کے ساتھ، اور بالعصا، لاٹھی کے ساتھ، یعنی آپ کہتے ہیں ضربتو ہو، میں نے اس کو مارا بالعصا، لاٹھی کے ساتھ،
اب وہاں پر السا جر والا ہے کیونکہ یہ اسن ہی رہے گا تینوں اعرابی حالتوں میں. یہ آپ کا اسم مکسور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ منقوص تھا, یہ اسم مکسور ہے. اس میں کبھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ تو اسی سے پھر بات ہو جائے گی, ابھی فی الحال اسے ہی نوٹ کر لیں. خالی جگہ ہے حاذہ الاقربا یا ابی, یا ابی اقتل, تو مار دے حاذہ الاقربا اس بچھو کو. جی شبیر صاحب. قال خالد, بالکل ٹھیک ہے, قال خالد لزمیلہ, ماشاءاللہ, زکریا. خالد نے اپنے کلاس فیلو زکریا سے کہا, کیا کہا؟ ما معنی, کیا معنی ہے؟ حاذہ الکلماتی, معنی حاذہ الکلماتی, یہ سارا پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. اس کلمہ کے معنی کیا ہیں؟ تو قال زکریا, زکریا نے کہا, انا لا ادری, میں نہیں جانتا. اسأل المدرسہ, اسأل المدرسہ, استاد سے پوچھ لے. جی شاہ صاحب. خالی جگہ اللحمہ ہے, گوشت, بذاکا السکینی الحادی یا خدیجہ. خدیجہ سے کہا جا رہا ہے کہ سکین ہوتی ہے چھری, اور حاد تیز, ذاکا اس, ذالکا, جی, اور گوشت. اب گوشت کو تیز چھری کے ساتھ کچھ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ کاٹنا ہے. تو قطع یقطع, ہاں جی, اور مؤنث ہے تو قطع یقطع, اقطعی, اقطعی اللحمہ, اور ملا کر پڑھیں گے اقطع اللحمہ بذاک السکین الحادی یا خدیجہ تو. جی گلزار صاحب. اکتب اسمکا, مفعول ہے, علی دفترکا یا عبد الرحمانی, یا عبد الرحمانی مرکب اضافی ہے. اکتب اسمکا, اکتب بسمکا علی دفترک یا عبد الرحمانی. جی امیس. قالت المدرسۃ للطالبات, قالت المدرسۃ للطالبات. جی ماشاءاللہ. ذهب یذهب سے اذهبنا الآن, ماشاءاللہ, اذهبنا الآن الى المکتبۃ و الصحف, اخبار نہیں, اخبار کو کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. تو طالبات سے کہنا ہے اقرأنا, ماشاءاللہ, اقرأنا الصحف والمجلات, رسالے اور اخبارات پڑھو. ثم پھر واپس آنا ہے نا, رجع یرجع, ارجعنا, ثم ارجعنا الی الفصل بعد نصف ساعۃ, اور آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ جانا. جی آخری کریں جی. یا امارو من دیلوکا, مبتدا, من دیلوکا, تیرا رومال واسخن, میلا ہے, جدن, بہت زیادہ, تیرا رومال بہت میلا ہے. فاغسلہ, پس اس کو دھو لے. جی اس ایکسرسائز کا باجوز ہے اقسام الفعل ثلاثۃ, فعل کی اقسام 3 ہیں, ماضٍ و مضارع و امر. تو ماضٍ یہاں رفع والا ہے, وہی ماضی, ٹھیک ہے نا, ماضٍ و مضارع و امر, یعنی فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر. نحو کے معنی ہوتا ہے مثلا, مثال کے طور پر, ذہب فعل ماضی ہے, یذہب فعل مضارع ہے, اور اذہب فعل امر ہے. الکلمات الجدیدۃ, اقرب بچھو جمع اقارب, حذاء جوتا جمع احذیۃ, جنت باغ جمع جنات, نعسان
اونگنے والا، اور مونس اس کی ناسا. کوبن کپ، جمع اس کی اکوابن. صوتن آواز، جمع اسواتن. یدن جمع ایدن. الایدی، الف لام لگ گیا تو یا واپس آ گئی. ٹھیک ہے نا، یہ ساری بات ہم بورڈ پہ کر چکے ہیں. زوجن للمذکری والمؤنثی، زوج کا لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسپاؤس کے معنی میں. مذیاءن ریڈیو سیٹ. جون موسم. غریبن اجنبی، جمع غرباء. موسیٰ، اب یہاں پر موسیٰ استرا. مسلمن تاریک، پڑھا تھا نا الغرفۃ مسلمۃ، کمرہ تاریک ہے. کنسا یکنسو، جھاڑو دینا، جھاڑو سے صفائی کرنا. نظر ینظر، دیکھنا. سکت یسکت، خاموش رہنا، ٹھہر جانا. جمع یجمع، جمع کرنا. طبخ یطبخ، پکانا. قطع یقطع، کاٹنا. حلق یحلق، جی مونڈنا. عبد یعبد، عبادت کرنا. علم یعلم، جاننا. منع یمنع، منع کرنا. اور آذا یعوذ، پناہ میں آنا، پناہ مانگنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا 14واں سبق جو ہے مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 15ویں سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گئے.